بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق کیا عطا فرما دیا تھا یا نہیں؟ شیعہ کی بہت ساری عجیب و غریب گفتگو اور غیر مناسب اور جاہلانہ گفتگو یہاں موجود ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ وراثت میں ملکیت تھی، وہ بطور وراثت مال ان کو ملنا تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ فدق حضرت سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اگر ہبہ کر دیا تھا تو وراثت کا قانون پھر جاری نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخصیت اپنی حیات ظاہری میں ہی کسی کو اپنا مال ہبہ کر دے صحت کے ایام میں، تو اس میں وہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور ملکیت جب ثابت ہو جائے تو پھر وہ جو واہب ہے، جو ہبہ کرنے والا، اس کی ملکیت سے مال نکل جاتا ہے اور موہوب لہو کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، لہذا وراثت کا قانون جاری ہونا پھر سمجھ نہیں آتا۔ تو یہاں پر اتنی کنفیوژن ہے، اتنا اضطراب ہے کہ وہ ہبہ کر دیا یا ملکیت دے دیا۔ اگر یہ دو کام تھے تو پھر وراثت میں حصہ طلب کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو یہ دو کنٹرڈکشنز ہیں جو یہاں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو روایت پیش کی جاتی ہے اس حوالے سے، ہم اس پر بالخصوص آج بات کریں گے۔ وہ روایت در منصور میں فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، آیت نمبر 26 ہے، اور اسی طرح وہ حدیث بھی ہے اور وہ روایت موجود ہے مختلف کتابوں میں۔ آپ کے سامنے پہلے اس کا ریفرنس پیش کرتا ہوں۔ سند ہر جگہ ایک ہی ہے۔ یہ میرے سامنے مسند ابو یعلیٰ ہے۔ مسند ابو یعلیٰ کے دو مقامات ہیں، ایک اس کی روایت نمبر 1076 ہے اور دوسری روایت 1410 ہے۔ روایت آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے گا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آیت نازل ہوئی فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور باغ فدق ان کو دے دیا۔ یہ روایت ہے، اس پر جو کلام ہے میں آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں۔ تو یہ روایت پہلے ریفرنس کے میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، یہ ہے در منصور ہے، اور شیعوں کی تو بے شمار کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ لما نزلت هذه الآیۃ وآتی ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ وأعطاها فدقہ، تو یہ روایت ہے۔ اب اس روایت کو ہم درایتاً سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اور پھر اس کی سند کیا ہے، سنداً اس کو ہم پرکھیں گے۔ سب سے پہلے درایتاً کہ کیا عقل کے ترازو پر تولیں تو یہ روایت کیا درست سمجھ آتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیوں؟ آیت سورہ بنی اسرائیل کی 26 نمبر آیت یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل جب مکی صورت ہے تو یہ مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو خیبر کی غنیمتیں ہیں، فے ہے، وہ 7 سنہ ہجری کی باتیں ہیں، یعنی ہجرت کے بھی تقریباً 7 سال بعد یہ ہوا، اور سورہ بنی اسرائیل نازل ہو رہی ہے ہجرت سے بھی پہلے، یعنی مکے میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا، جب فدق ابھی فتح ہی نہیں ہوا، ہجرت بھی نہیں ہوئی، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی، کوئی مال غنیمت میں نہیں آیا، تو اس دوران یہ کہنا کہ باغ فدق حضرت سیدہ کے حضور نے ملکیت دے دیا، یہ قطعاً درایتاً درست نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اور یہ فدق کا جو جاگیر تھی یہ مدینے میں، اور 7 سنہ ہجری میں تقریباً یہ آئی تھی۔ تو یہ بالکل عقل کے ترازو پہ تولا جائے تو بالکل بھی یہ روایت درست نہیں ہے۔ دوسری بات، فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبیوں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو ان کا حق دو، مسافروں کو ان کا حق دو۔ تو اس سے مراد کون سا حق ہے؟ کیا زندگی میں ہی انسان اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ کبھی بالکل صحت میں ہے تو کر بھی دے، تو پھر بھی جب وہ کسی کا جب وصال ہوگا تو اس وقت پھر وراثت تقسیم ہوگی جو اس وقت موجود ہوگی۔ تو لہذا یہاں سے مراد وراثت کا ہے بھی نہیں، یہاں سے مراد ہے جو ان کے حقوق ہیں، جو ان کے خرچے ہیں، جو ان کے خدمت بنتی ہے، کوئی غریب ہے تو اس کی امداد کرنا وغیرہ، یہ یہاں سے مراد ہے، واللہ رسول عالم۔ تو لہذا اس جگہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو بیان کر کے روایت بیان کرنا جو اس جگہ بیان کی جاتی ہے وہ بالکل تاریخی اعتبار سے درست نہیں۔ اس روایت کو اسی طرح بیان کیا، یہ میرے سامنے میزان الاعتدال ہے۔
میزان الاعتدال کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 147 ہے. یہ دیکھیے گا روایت مکتبہ الوحیدیہ. یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں. اس روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل قرار دیا ہے. حدیث کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی ہے بالکل یہی سند ہے. عباد بن یعقوب حدثنا علی بن عابس عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید قال لما نزلت آتی ذی القربى حقہ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وأعطاها فدکہ. یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں قلت ھذا باطل، میں کہتا ہوں یہ باطل روایت ہے. کیوں؟ لو کان وقع ذلك لما جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہ لما جاءت فاطمہ رضی اللہ عنہ تطلب شیئا ہوا فی حوضها وملکها، کہ اگر یہ ہو چکا تھا تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے کس چیز کا مطالبہ کرنے گئی تھی؟ جب وہ چیز پہلے ہی ان کی ملکیت ہے تو دوبارہ پھر ملکیت حاصل کرنے گئی تھی؟ ایسا نہیں ہے. وفیہ غیر علی من الضعفاء، اور علی بن عابس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے ضعیف راوی ہیں. وقال ابن عدی مع ضعفہ یکتب حدیثہ، وہ ضعف کے ساتھ ساتھ جسے لکھتا بھی تھا. موضوع راوی ہے، تو یہ روایت کا جو راوی ہے وہ موضوع ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں ایک روایت ابھی حوالہ پیش کیا ہے اس حوالے سے. اور دوسری یہ باطل وجہ اس کی کہ اس کا راوی ایک ایسا ہے کہ جو حدیثیں گھڑتا ہے. دوسری بات، اس کی سند آپ پڑھیں، اس کے سند کے اکثر راوی شیعہ ہیں، ضعیف ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ روایت منسوخ کی جاتی ہے. بہرحال یہ بھی ایک یہاں بھی بحث ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ایک شیعہ راوی ہے جس کا نام ابو سعید کنیت تھی. تو یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ آپ کہیں گے آپ کے اہل سنت کی کتابوں میں مسند بھی اعلیٰ میں بھی مسند ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت اس کو لکھا گیا، تو لہذا ہم اس اعتراض کو نہیں چھیڑیں گے جس میں وہ ہم پر پھر اعتراض کریں. ہم بات وہ کریں گے کہ اس کے راوی جو شیعہ ہیں، اور شیعہ راوی جب اپنی اب روایت میں اپنے مذہب کی تائید پیش کریں، ان کی روایت میں ان کے مذہب کی تائید ہو، کوئی بھی اہل بدعہ ہو، کوئی بھی گمراہ ہو، تو ہمارے نزدیک اس کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی. اب سنیے کہ اس کے راوی کیا ہیں. پہلے آپ دیکھیں اس کے راوی ہیں جی فضیل اور عطیہ ابو سعید الخدری، یہ راوی ہیں ہم. اور اسی طرح دوسری سند میں عباد بن یعقوب، اس کے اندر راوی ہے. تو یہ دو راوی ہیں اس جگہ جو روایت کرنے والے ہیں، یعنی جو روایت کرنے والے میں نے آپ کے سامنے اس کی جو سند میں روایت کرنے والے راوی ہیں. نمبر 1، ہم سب سے پہلے اس کی سند میں موجودہ راوی دو راویوں پہ بات کرتے ہیں. نمبر 1، فضیل بن مرزوق. اس روایت کے اندر فضیل بن مرزوق موجود ہے. یہ دیکھیے گا فضیل بن مرزوق، یہ راوی ہے فضیل بن مرزوق. اب اس فضیل بن جو مرزوق راوی ہے، اس کے متعلق یہ میرے سامنے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے. یہ راوی دیکھیے گا، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 360 ہے. یہ دیکھیے، یہ راوی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ موجود ہے، فضیل بن مرزوق الکوفی. اب سنیے گا اس کے بارے میں کیا کہا ہے انہوں نے. وقال نسائی ضعیف، امام نسائی نے فرمایا ضعیف ہے. وقذا ضعفہ عثمان بن سعید، اس کو عثمان بن سعید نے بھی ضعیف کرا دیا. وکان معروف بالتشیع من غیر سب، یہ سب و ستم تو نہیں کرتا تھا لیکن یہ تشیع میں معروف تھا، مشہور شیعہ تھا. تو لہذا اس وجہ سے یہ راوی جو فضیل بن مرزوق ہے، اس کو تو قطعاً ہم اس روایت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے روایت نہیں مان سکتے کہ یہ تو راوی شیعہ ہے اور اپنے مذہب کی تائید میں روایت پیش کر رہا ہے. اسی طرح ایک اس کا راوی جو میں نے آپ کے سامنے میزان الاعتدال دکھائی، اس میں عباد بن یعقوب. اب وہ راوی کیسا ہے، میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ پیش کرنے لگا ہوں. یہ تہذیب التہذیب ہے، جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 284 ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں عباد بن یعقوب، یہ دیکھیں اسدی. اب اس کے بارے میں جو محدثین کا اقوال ہے وہ اس طرف درج ہے. یہ دیکھیں کیا کچھ کہا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. محدثین نے عباد بن یعقوب کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ دیکھیے عباد بن یعقوب، اس کے بارے میں قال ابن عدی وعباد فیہ غلو فی التشیع
اس میں تشیع کے اندر غلوف تھا، یعنی یہ بہت غالی شیعہ تھا۔ اور اسی طرح وقال صالح بن محمد کان یشتم عثمان، یہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ برا بلا کہا کرتا تھا، سب کو شتم کرتا تھا، اور معاذ اللہ یہ کہتا تھا اللہ اعدل من ان يدخل طلحة وزبیر الجنة لانه بايع عليا ثم قاتله، یہ کہتا تھا معاذ اللہ کہ طلحہ زبیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرے، معاذ اللہ ان کو وہ جنتی نہیں، مطلب یہ ہے کہ ان صحابہ پر یوں تبرہ کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ذکر الخطیب ان ابن خزیمہ ترک الروایت عنہ آخراً، روایت کیا ہے کہ یہ ابن خزیمہ نے آخری عمر میں اس سے روایت لینے کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح آگے صفحے میں دیکھیں، قال دارقطنی شیع صدوق، یہ شیعہ ہے، راویوں میں روایت میں صدوق ہے لیکن شیعہ ہے، جب اس کی روایت اس کے مذہب کی تائید میں ہوگی ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس طرح آگے دیکھیں، قال ابن رافضی داعیۃ، داعی رافضی تھا، اپنی دعوت دینے والا رافضی تھا رفض کی طرف، وذالک یرم فاستحقت ترک، یہ اس کا حقدار ہے کہ اس کو ہم ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی طرح دیکھیے اذا رأیت معاویہ علی منبری فاقتلوہ، اس سے روایت گھڑی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو اس کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یہ روایت اس نے گھڑی تھی اور اپنی طرف سے معاذ اللہ اس نے حدیث بنا کر پیش کی تھی۔ تو ایسے غالی شیعہ کی روایت کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے روایت درایت سندن اس روایت کو پیش کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکی صورت میں یہ مدنی واقعہ کس طرح ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے راوی شیعہ ہیں اور یہ باطل روایت ہے، درایت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ہی باغ فدق ہبہ کر دیا تھا یا ملکیت دے دیا تھا، تو اب دوبارہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا یہ سمجھ نہیں آتا، تو لہذا یہ روایت درایت اور روایت دونوں کے خلاف